بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد، بہت ہی قابل قدر سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نوجوانی کی عمر انسان کی زندگی کا قوی ترین دور ہوتا ہے۔ بلا شبہ نوجوان ہی امت مسلمہ کا قیمتی سرمایہ ہے۔ باہمت، باشعور، متحرک، پرجوش اور پرعزم نوجوان ہر زمانے میں اسلامی انقلاب کے نقیب رہے ہیں۔ وہ قومیں خوش نصیب ہوتی ہیں جن کے نوجوان فولادی ہمت اور بلند عزم و استقلال کے مالک ہوتے ہیں۔ کامیابی ہمیشہ ان قوموں کا مقدر ہوتی ہے جن کے نوجوان مشکلات سے گھبرانے کے بجائے بہادری سے مقابلہ کرنے کا ہنر جانتے ہوں۔ وہ قومیں ہمیشہ سرخ رو رہتی ہیں جن کے نوجوان طوفانوں سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھتے ہوں۔ جوانی وہ عرصہ حیات ہے کہ جس میں ہمتیں جوان اور حوصلے بلند ہوتے ہیں۔ محترم سامعین، یہی وجہ ہے کہ انبیاء و رسول اور ہر دور کے مصلحین کی انقلابی پکار پر نوجوانوں نے ہی سب سے زیادہ توجہ دی ہے۔ اسلامی تاریخ میں اس حوالے سے بے شمار واقعات موجود ہیں اور قرآن مجید میں بھی متعدد مقامات پر اسلام پسند نوجوانوں کے تذکرے ملتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے بارے میں فرمایا، نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا۔ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے اور ہم نے انہیں مزید رہنمائی بخشی، اور ہم نے ان کے دلوں کو اس وقت مضبوط کر دیا جب انہوں نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ ہمارا رب تو وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکاریں گے۔ اگر ہم ایسا کریں تو یہ عقل سے دور بات ہوگی۔ یہ وہ نوجوان تھے جنہوں نے وقت کے ظالم حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر رب العالمین پر ایمان لا کر حق پرستی کا اعلان کیا۔ ان چند نوجوانوں نے اپنے زمانے میں جو کردار ادا کیا وہ تمام نوجوانوں کے لیے نمونہ عمل ہے۔ اسی طرح سے قرآن مجید نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے چند نوجوان کا تذکرہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے بار بار جھٹلایا، لیکن وہ چند نوجوان ہی تھے جنہوں نے کٹھن حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لا کر ان کا ساتھ دیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، موسیٰ کو قوم میں سے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہ مانا، فرعون کے ڈر سے اور خود اپنی قوم کے سربراہ لوگوں کے ڈر سے کہ فرعون ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا۔
اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی جوانی کے متعلق چند روایات آئی ہیں، کیونکہ اسلام میں نوجوانوں کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ جوانی ایک عظیم دولت ہے اور قیامت کے دن اسی جوانی کے بارے میں خصوصی سوال کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن انسان کے قدم اپنی جگہ سے ہٹ نہ سکیں گے یہاں تک کہ اس سے 5 باتوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ عمر کن کاموں میں گنوائی، جوانی کی توانائی کہاں صرف کی، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، جو علم حاصل کیا اس پر کہاں تک عمل کیا۔ اسی طرح حضرت عمر بن میمون رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، خوشحالی کو تنگ دستی سے پہلے، فراغت کو مشغولیت سے پہلے، زندگی کو موت سے پہلے۔ ایک اور حدیث میں نوجوانی کی عظمت کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 آدمی ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، جبکہ اس سایہ کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ ان 7 لوگوں میں ایسا نوجوان بھی شامل ہے جس نے اپنی ساری جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہو۔ ہمیں اسلامی تاریخ میں نوجوانوں کے کردار پر کئی واقعات کثرت سے ملتے ہیں۔ عمر کے اسی مرحلے میں نوجوان صحابہ نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ دور شباب ہی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت عمار بن یاسر، حضرت خالد بن ولید، حضرت عمرو ابن العاص، حضرت ابن عمر، حضرت ابن عباس اور حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور بے شمار غزوات میں اپنی قربانیوں کو پیش کیا۔ اسی دور شباب میں صلاح الدین ایوبی، طارق بن زیاد اور محمد بن قاسم جیسے مسلم سالاروں نے اپنے کارناموں سے اسلامی تاریخ کو روشن بنایا۔ اسلامی تاریخ غیور نوجوانوں کے کارناموں سے بھری پڑی ہے۔ تاریخ میں ایسے ایسے نوجوان پیدا ہوئے جنہوں نے اپنی جوانی کے ایک ایک لمحے کو قیمتی جانا، اپنی جوانی میں بڑے بڑے کام انجام دیے، کئی جنگوں میں بڑی بڑی فتوحات حاصل کر لیں۔ وہ باوقار شخصیتیں تھیں، ان کے کردار میں وہ رعب اور دبدبہ تھا کہ دوسری قومیں اور فوجیں ان کے نام سے تھر تھرا اٹھتی، ان کے سائے سے شیطان بھی دور بھاگ جاتا۔ جس سرزمین پر یہ قدم رکھتے وہ جگہ اللہ کے حکم سے ان کے قبضے میں آ جاتی۔ انہوں نے میدان جہاد میں ایسے جوہر دکھائے کہ رہتی دنیا تک اس کی مثالیں ملنا مشکل ہے۔ یہ ایسے نوجوان تھے جنہوں نے اپنی جوانی کا صحیح استعمال کیا، اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے دین کے لیے قربان کیا۔ لیکن آج کے نوجوانوں کو دیکھ کر بڑا افسوس ہوتا ہے۔ اپنے معاشرے پر نظر ڈالیے اور دیکھیے کہ آج کے مسلم نوجوان کہاں کھڑے ہیں۔
وہ کہاں مصروف ہیں، ان کے مشاغل کیا ہیں، ان کے شوق کیا ہیں، ان کے معمولات کیا ہیں۔ آج کے نوجوان ہمیں راستوں پر گھومتے ہوئے، موبائلوں میں وقت برباد کرتے ہوئے، اپنی گاڑیوں کی نمائش کرتے ہوئے، دوستوں میں آوارہ گردی کرتے ہوئے، فیس بک اور واٹس ایپ پر خود نمائی کرتے ہوئے مست نظر آتے ہیں۔ اس بے راہ روی نے نوجوانوں کی زندگی سے ایمان چھین لیا ہے۔ خود پسندی اور خود نمائی نوجوانوں کی زندگی میں زہر گھول رہی ہے۔ ہر نوجوان سوشل میڈیا پر اپنی خوبصورتی کے کمالات بکھیرنے کی دوڑ میں لگا ہوا ہے۔ اپنے چہرے کو خوبصورت بنانے کا جنون سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ ہیئر اسٹائل یہودیوں جیسا اختیار کرنا اور پھر دوستوں سے داد تحسین حاصل کرنا، زیادہ سے زیادہ لائکس اور فالوورز بنانا، یہ نوجوانوں کا مقصد زندگی ہو کر رہ گیا ہے۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ آج سب سے زیادہ نوجوان فیس بک اور واٹس ایپ پر عشق مجازی سے تباہ ہو رہے ہیں۔ لڑکیوں سے گھنٹوں تک فون پر باتیں کرنا اور دیر رات تک چیٹنگ کرنا نوجوانوں کا مشغلہ بن چکا ہے۔ آج نوجوانوں کی یہ حالت دیکھ کر ہمیں خون کے آنسو بہانے پڑتے ہیں۔ کردار و اخلاق، شرم و حیا، صبر و استقامت، عزم و شجاعت، ادب و احترام اور خیر و بھلائی جیسی صفات سے نوجوان محروم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ افسوس ہے ایسے نوجوانوں پر جو نماز فجر تک سوتے رہتے ہیں اور صبح 12 بجے بیدار ہوتے ہیں، دوپہر 2 بجے ناشتے سے فارغ ہوتے ہیں، شام 4 بجے گھر سے باہر نکلتے ہیں اور رات دیر گئے دوستوں کی محفلوں میں آوارہ گردی کرتے ہیں اور رات کے اخیر حصے تک سوشل میڈیا پر مصروف رہتے ہیں، اور جب مساجد سے فجر کی اذانیں آسمان کی فضاؤں میں بلند ہوتی ہیں تب ان کی آنکھیں نیند کے لیے بند ہو جاتی ہیں۔ آج اکثر نوجوانوں کا یہ مزاج ہو گیا ہے کہ وہ اچھا پہن کر، بن سور کر فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنی تصویروں کی نمائش کرتے رہے ہیں۔ ان کے نزدیک کامیابی یہ نہیں کہ اللہ کے دین کی سربلندی کی کوشش کی جائے، اپنی صلاحیتوں کو اسلام کی نشر و اشاعت میں استعمال کیا جائے۔ کسی شاعر نے کہا ہے، نہ بے باکی، نہ بیداری، نہ ہوشیاری، جوانی کتنی شرمندہ ہے آ کر جوانوں میں۔ ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ شیطان نوجوانوں کے ساتھ بڑی سخت دشمنی رکھتا ہے۔ اس کے لیے وہ نوجوانوں کو اہل باطل کے قافلے میں شامل کر کے جہنم کے راستے پر ڈالنا چاہتا ہے۔ لہذا مسلم نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے مقصد زندگی کو سمجھیں، اپنی شناخت کو مٹنے نہ دیں۔ آج دشمن اسلام ہر جانب سے مسلم نوجوانوں کے ایمان اور ان کی پہچان کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور آج اکثر نوجوان اس سازش کا شکار بھی ہو رہے ہیں۔ مسلم نوجوان خود اپنے ہاتھوں اپنی شناخت سے محروم ہو رہے ہیں۔ امت کے نوجوان سے مسلم ہونے کی شناخت چھن چکی ہے۔ وہ عظیم صحابہ کے کردار اور طرز زندگی سے لا تعلق ہو چکے ہیں۔ انہیں پتہ ہی نہیں وہ کون ہے۔ ملت اسلامیہ سے تعلق ہونے کی حیثیت سے ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں وہ جانتے ہی نہیں کہ موجودہ حالات میں ان کے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے؟ آج کا مسلم نوجوان اپنی شناخت کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ سب سے بڑا چیلنج آج کے دور میں
مسلم نوجوان کے لیے یہی ہے کہ اسے اپنے آپ کی پہچان نہیں ہو رہی ہے، اور یہ پہچان اسے صرف اسی صورت میں حاصل ہو سکے گی جب وہ قرآن و سنت کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں گے۔ حالات کا تقاضا ہے کہ نوجوان اپنی زندگی کو اچھی طرح گزاریں، اور ہر نوجوان اپنے نفس پر ضبط اور نفسانی خواہشوں کو تھامے، نفس کو خیر و بھلائی کی طرف متوجہ رکھے، اور نفس کے لیے امنگوں بھرے اہداف مقرر کرے جن کے ذریعے عظمتوں کے زینے چڑھتا جائے۔ انہی اہداف کو اپنی زندگی میں بھرپور کردار ادا کرنے دے۔ مسلمان کی زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ اسلام نے مسلمانوں کو اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کا بول بالا کرنے کی ذمہ داری سونپ رکھی ہے، اور یہ ذمہ داری ہر دور میں جن سعید روحوں نے پوری کر دی ہے، ان کی کشمکش کا کبھی بھی یہ مقصد نہیں رہا کہ وہ اپنے لیے عیش و عشرت اور دھن و دولت سے مزین زندگی پا سکیں۔ لہذا نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگی گزارے، قرآن و سنت کو اپنا معیار بنائے، فحاشی و عریانیت سے توبہ کر کے باحیا زندگی کو اختیار کرے، دور حاضر کے فتنوں سے خود کی اور اپنے گھر والوں کے حفاظت کرے، اپنی جوانی کو ہمیشہ بے داغ رکھیں تاکہ دنیا و آخرت میں کامیابی آپ کا مقدر بن سکے۔ اسلام نوجوانوں کو طاقت و قوت کا پیکر دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہر میدان میں جھنڈا نوجوانوں کے ہاتھ میں ہو۔ آج کا مسلم نوجوان یہ حقیقت تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ شریعت نے انسان کو یہ حقیقت سمجھائی ہے کہ اس کا وجود انسان کی اپنی ملکیت نہیں ہے، بلکہ خدائے وحدہ لا شریک لہ کی امانت ہے۔ لہذا اس امانت کی حفاظت کرنا، اسے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق استعمال کرنا، اس سے وہ کام لینا جس کے لیے اس کی تخلیق اور پیدائش ہوئی ہے، اور اسے نقصان سے بچانا لازم ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ انسان نے ظاہری جسم کے نقصان کو تو پہچان لیا، اور جسم کو لگی بیماری کو دور کرنے کی بہت فکر کرتا ہے، مگر اس نے روح کی بیماریوں سے نگاہیں پھیر لیں۔ وہ نماز چھوڑ دیتا ہے، روزہ چھوڑتا ہے، سگریٹ پیتا ہے، جام چھلکاتا ہے، گانے سنتا ہے، فلمیں دیکھتا ہے، نیٹ کا منفی استعمال کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، احکام اسلام کو توڑتا ہے، والدین کے حقوق ادا نہیں کرتا، اور نہ جانے کیا کیا اسلام مخالف کام کرتا ہے۔ اگرچہ یہ سب غفلت و سستی کا نتیجہ ہیں، لیکن کیا ان سب کی وجہ سے اس کا دل دکھتا ہے، اور کیا اسے اس بڑی اور مہلک بیماری کا احساس ہے، اور کیا اس بیماری کو دور کرنے کی فکر ہے؟ نہیں۔ آخر کیوں؟ غفلت تو ویسے اسلام کے سارے شعبوں میں ہے، عقائد، احکام، معاملات، معاشرت اور اخلاق سب میں گراوٹ ہے۔ البتہ نماز جیسی اہم عبادت میں سستی ایک لمحہ فکریہ ہے۔ نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ اتنی پابندی سے بکثرت نماز چھوڑنے کا عادی ہے کہ بس اللہ کی پناہ، اللہ ہی حفاظت فرمائے۔ مغربی ممالک سے آئی ہوئی ہر چیز ہمارے مسلم نوجوانوں کو لائق تقلید معلوم ہوتی ہے۔ اس فیشن پرستی کا ایسا بھوت سوار ہے کہ اسے سنت رسول میں کوئی خاص دلچسپی نہیں۔ وہ یہود و نصارہ کی اندرونی سازشوں سے بے خبر ہے۔ اسے معلوم نہیں کہ یہود و نصارہ کا سب سے بڑا ہدف مسلم قوم کے عقائد کو خراب کرنا ہے۔
ان کے اخلاق اور نظام زندگی اور دینی ذوق کو برباد کر کے مٹا دینا ہے۔ رب العالمین ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ کہا گیا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی سے مالا مال فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين۔